السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. آمين. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور منتظم ہے. انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کی ذات بابرکت پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج ہم لوگ اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین مل لیں، آج کے جمعہ خطبہ میں اب لوگوں کے سامنے عید کے احکام اور آداب کو لے کر اس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں. عید کے احکام کیا ہے، اس کے آداب کیا ہے، اس موضوع کو لے کر انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب سب جانتے ہیں پیر کے دن، سوموار کے دن عید الاضحیٰ ہے، قربانی کا دن ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم سب لوگ عید کی نماز پڑھیں گے، عید کا دن منائیں گے. ہر قوم و ملت میں عیدیں ہوتی ہے، تہوار ہوتے ہیں. کفر کی عیدیں تو بہت زیادہ ہیں، اہل باطل کی عیدیں بھی بہت زیادہ ہیں. مگر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم مومنوں اور مسلمانوں کے لیے دو عیدیں زبردست بیان کر دی ہیں. بڑی عیدیں ہیں میرے بھائی، اور عید کے اندر خوشی منانا، جائز خوشی منانا، شریعت کے حدود کا لحاظ کرتے ہوئے خوشی منانا، یہ ہر مسلمان اور مومن کے لیے ضروری ہے میرے بھائی. خوشی منائی جائے عید کے دن، جیسا شریعت نے ہمیں آرڈر دیا ہے، جیسا شریعت نے ہمیں کہا ہے، خوشی منائی جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ 2 دن وہاں کے لوگ، بہت سارے لوگ مشرک رہتے تھے، یہودی رہتے تھے، نصرانی رہتے، بہت سارے لوگ رہتے تھے مدینہ کے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ ہیں جو 2 دن زبردست تہوار مناتے، خوشیاں مناتے ہیں، کھیلتے ہیں، کھیلنے کا بھی لفظ ہے، وہ 2 دن خوشی کے ہیں، ان کے کھیلتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، کھاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا۔ صحیح حدیث ابو داؤد شریف جس میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، حدیث کی سمجھوتی بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، ماجرا کیا ہے، یہ 2 دن کیوں مناتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ زمانے جاہلیت سے ہم یہ 2 دن عید کے طور پہ مناتے آئے ہیں اور ابھی بھی ہم مناتے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کہا کہ میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان اور مومن کے لیے 2 عیدیں اللہ تعالیٰ نے نقشی کر دی ہے۔ ایک ہے عید الفطر جو 30 دن رمضان کے روزے رکھنے کے بعد انسان مناتا ہے، مسلمان خوشی کے طور پر مناتا ہے، اسے عید الفطر کہتے ہیں۔ اور دوسری ہے جو سنت ابراہیمی ہے، قربانی کے دن ایک مسلمان اور ایک مومن قربانی کر کے عید مناتا ہے، جسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ یہ 2 دن ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان کو خوشی منانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مومن کو عید منانے کے لیے نقشے کیے گئے ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان اور مومن کے لیے ضروری بنتا ہے یہ 2 دن خوب خوشی منائے، جائز خوشی منائے، لیکن ہاں ساتھ میں ان 2 دنوں کے علاوہ اور کوئی عید کے دن نہیں ہے اور کوئی تہوار مسلمان اور مومن کا نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان قوم آج بہت سارے غیر مسلموں کے تہواروں میں ملوث ہیں۔ ہمارے بچے بہت سارے غیر مسلم تہواروں کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں، ان کی خوشیوں میں ہمارے بچے خوشی مناتے ہیں، ان کی مبارکبادی میں ہماری قوم کے لوگ مبارکبادی دیتے ہیں، ان کے کھانوں کی محفلوں میں ہماری قوم کے لوگ کھانوں کی محفلوں میں شراکت کرتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایک مسلمان ہے آپ، ایک مومن ہے آپ، اللہ کے رسول کا صاف حکم ہے مومن اور مسلمان کے لیے صرف 2 عیدیں ہیں، یہ 2 دن وہ خوشی منائے، یہ 2 دن وہ تہوار منائے، یہ اللہ تعالیٰ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے میرے بھائیوں۔ اس کے علاوہ کچھ بھی کہہ لیجیے آپ، کچھ بھی کہہ لیجیے، کیسی بھی پریشانی کیوں نہ ہو آپ کو، آپ عید نہیں منا سکتے ہیں۔ اور خاص کر تو یہ کافروں کی عیدوں کے اندر ان کی عیدوں میں شراکت کرنا، یہ یہود اور نصرانیوں کی عیدوں کے اندر بھاگ لینا، یہ ساری چیزیں عقیدے کے خلاف ہے۔ ایک مسلمان اور ایک مومن کا عقیدہ اس سے داغدار ہوتا ہے، اور مسلمان اور مومن کا عقیدہ خطرے میں پڑتا ہے، لہذا اس سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ کچھ احکام میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلا حکم، عید کے دن، یہ دونوں عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، عام دنوں کے اندر نفلی روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہاں آپ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ علماء اسے حرام کہتے ہیں۔ اگر کوئی عید کے دن روزہ رکھتا ہے تو یہ حرام کام کرتا ہے، اسے توبہ کرنی پڑے گی، اسے گناہ لگے گا، توبہ کرنی ضروری ہو جائے گی اس کے لیے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام۔ نمبر 2، نماز عید کا حکم کیا ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ عید کی نماز کا حکم صحیح قول کے اعتبار سے سنت موقدہ ہے۔ آپ جانتے ہیں فرض نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد 5 نمازوں میں دن اور رات میں 12 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، تو ہم نے مکتب میں پڑھا ہوگا اور علماء کی زبان سنا ہوگا، وہ 12 جو نمازیں پڑھتے ہیں الگ سے، وہ سنت موقدہ ہے، پڑھنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ٹیکنیکل شبد حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے، سنت موقدہ فرض ہوتا ہے، سنت موقدہ ہوتا ہے، سنت ہوتی ہے، مستحب ہوتا ہے، یہ سب ٹیکنیکل لفظ ہے، میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کو سمجھا رہا ہوں۔ سنت موقدہ ہے، پڑھنی چاہیے نماز، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے ہم لوگوں نے اس کو فرض سمجھ لیا ہے، یہاں تک کہ بوڑھی عورتیں اپنے آپ پر ضروری سمجھتی ہے، لنگڑاتی ہوئی، اپنی بیماری کا خیال نہ کرتے ہوئے، عمر کی آخری دہلیز پر رہتے ہوئے بھی وہ عید کی نماز میں ضد کرتی ہے کہ میں عید کی نماز پڑھنے جاؤں۔ ارے آپ بیمار ہیں،
آپ گولیاں کھا رہی ہیں، عمر کے آخری حصے میں ہے، آپ پر فرض نماز بھی اللہ تعالیٰ نے ہلکی سی کر دی ہے، تو یہ تو سنت موقتہ ہے، آپ اتنی ضد کیوں کرتی ہے اپنے گھروں کے اندر؟ بڑا افسوس ہوتا ہے میرے بھائی، عید کی نماز پڑھنے جاؤ گی، چاہے جتنے بھی بیمار ہو، چلنے کے لالے پڑ گئے ہو، گھٹنوں میں کتنا ہی درد کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، دین ہمارا بڑا آسان ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا لیا ہے۔ دین آپ سے یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ اپنی صحت کو خطرے میں ڈال کے عبادتیں کرو، ہرگز نہیں میرے بھائی، ہرگز نہیں میرے بہنوں، دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے۔ دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے آپ کی جتنی طاقت ہے، آپ کی جتنی استطاعت ہے، استطاعت کے مطابق آپ عبادت کرو، یہ عبادت مانیہ ہے اور یہ عبادت قبول کی جائے۔ الغرض سنت موقتہ ہے۔ نمبر 3، عید کی نماز کا وقت۔ دیکھیے عید کی نماز کا وقت آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے، حدیث کی سمجھوتی اور علماء نے جو سمجھایا ہے، سورج جب اگتا ہے تو ایک نیزے کے برابر جب سورج ہو جائے تو عید کی نماز کا اول وقت ہو جاتا ہے۔ میں اول وقت کا استعمال کرتا ہوں لفظ، بہتر لفظ، جیسے ہم اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں پانچوں نماز، ویسے عید کی نماز بھی جب سورج نکلتا ہے تو یہ ایک نیزے کے برابر 12 وید کا ایک نیزہ ہوتا ہے۔ اور ابن عثیمین اور بہت سارے لوگوں نے تقریباً منٹ کے اعتبار سے بتایا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے 12 سے 15 منٹ تک وہ ایک نیزے کے برابر بلند ہو جاتا ہے۔ اشراق کی نماز کا وقت آپ دیکھ لیجیے، ابھی کتنا چل رہا ہے دیکھ لیجیے آپ، بس وہی پہ اول وقت جب نماز کے لیے وقت طے کیا جاتا ہے تو سب لوگ آ جاتے ہیں، نہانا باقی ہے، گھروں میں 5 افراد ہے، کیسے نہائیں گے، عورتوں کو اتنا کام رہتا ہے، اور بہت سارے اپنے اپنے فرضی مسائل لے کے مسجد میں آ جاتے اور اختلاف کرنے لگتے ہیں۔ شریعت کہاں جائیں گے میرے بھائیوں؟ اب مسلمان ہو، مومن ہو، آپ کو اپنے آپ کو سلنڈر کرنا پڑے گا، لاکھ ضرورتیں آپ کی ہوگی، لیکن آپ کوشش کرو سنت پر عمل کرنے کے لیے، آپ کوشش کرو اپنے آپ کو منانے کے لیے، اپنے نفس کو مار دو۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پر آگے اختلاف کرتے ہیں، یا تو آپ صحیح حدیث لے کر آ جاؤ، یا تو پھر آپ اپنے آپ سیدھے آ جاؤ نماز پڑھنے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ایک مسلمان کرتا ہے، ایک مومن کرتا ہے، حدیث کے خلاف، قرآن کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ لہٰذا یہ اول وقت بتایا گیا ہے کہ آپ اول وقت عید کی نماز کا یہ ہے، اور آپ یہی بیان کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت نماز پڑھی جو بہت دیر سے پڑھی گئی، تو وہ ناراض ہو گئے اور وہاں پر کہنے لگے سب سے، ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس وقت تو نماز ختم کر دیتے تھے اور ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہے۔ ناراض ہو گئے وہ صحابی، تعجب کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ابھی ہوا ہے اور نماز اتنی دیری سے چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اپنے نفس کو منائیے۔ چوتھا، عید کی نماز کا طریقہ یہ آپ جانتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، سنت موقتہ اس کی نیت کی جاتی ہے، 7 تکبیر زائد، جب امام اللہ اکبر کہتا ہے اسے تکبیرہ تحریمہ کہتے ہیں، پہلی تکبیر، اس کے علاوہ 7 تکبیریں امام کو کہنی پڑتی ہیں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات کہنی پڑتی ہیں۔ یہ طریقہ ہے عید کی تکبیر میں جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، آپ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر، زور سے کہہ سکتے ہیں اب اللہ اکبر۔ اللہ اکبر یہ اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اب اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہو، مستحب ہے، کہہ سکتے ہو آپ، کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی امام کے ساتھ اللہ اکبر 7 مرتبہ کہتا ہے تو کہہ سکتے ہو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو چند سیکنڈ کے لیے رک جاتا ہے، آپ جانتے ہیں اس رکنے کے درمیان آپ کو کیا پڑھنا ہے۔ آپ ولید بن عقبہ ایک تابعی ہے، وہ مسجد میں آتے ہیں، عبداللہ بن مسعود جو صحابی ہے
عبداللہ بن مسعود صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، ابو موسیٰ اشعری صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، حذیفہ صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، عید کا دن ہے، ولید بن عقبہ تابعی مسجد میں آتے ہیں، یہ تینوں بڑے بڑے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے صحابہ آپ عید کی نماز کے لیے کچھ حکم فرمائیے، آپ عید کی نماز کیسے پڑھتے تھے، عید کی نماز میں کیا پڑھا جائے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو طریقہ سکھایا اور فرمایا کہ جب تکبیر تحریمہ کہی جائے اس کے بعد چند منٹ کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے جو امام دوسری تکبیر کہنے کے لیے رک جاتا ہے اس کے درمیان اب اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور نمبر 3 کہا آپ چند منٹوں میں، چند شبدوں میں جو دعا کر سکتے ہو دعا بھی کر لیا کرو۔ یہ 2 تکبیرات کے درمیان آپ کو کیا کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی ہے، الحمدللہ کہہ لو، اللہ کے رسول پر درود بھیجنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو، اور چند لفظوں میں اگر آپ کو دعا کرنی ہے تو آپ دعا کر سکتے ہو۔ یہ صحیح روایت ہے، صحیح اثر ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ایک مسئلہ، ایک حکام یہ بھی ہے نماز کی، آپ دیکھتے ہیں نماز عید کی نماز پڑھاتے ہوئے امام سبح اسم ربک الاعلی پڑھتا ہے پہلی نماز میں، اور دوسری نماز میں حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتا ہے۔ اگر میں اس کی جگہ پر کوئی دوسری آیت پڑھ لوں تو پھر ایک بوال کھڑا ہو جائے گا۔ اب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو واقد ایک صحابی ہیں، ان سے سوال کرتے عید کے دن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کیا پڑھا کرتے تھے؟ تو ابو واقد حضرت عمر سے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں پہلی رکعت میں قاف والقرآن المجید پڑھا کرتے تھے، اور دوسری نماز میں جو کہ 50ویں نمبر کی سورہ ہے قاف والقرآن المجید پڑھا کرتے تھے، اور دوسری نماز میں دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقتربت الساعة وانشق القمر جو کہ 54 نمبر کی سورہ ہے، وہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھا کرتے، مستحب پڑھ سکتے ہیں، آپ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں مستحب بھی یہ بھی ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اور عید کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، یہ بھی حدیث ملتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر کوئی امام پڑھ لے قاف اقتربت الساعة وانشق القمر، تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی امام اس کے علاوہ کوئی قرآن مجید سے پڑھ لے تو آپ کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں مستحب ہے، بہتر ہے، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ کے رسول عید کی نماز کے وقت پڑھا کرتے تھے، تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نہیں ہے، عید کی نماز کے بعد بھی کوئی نفل نہیں۔ عام طور پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جانتے نہیں ہیں، وہ آتے ہیں بیچارے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو ہم نے دیکھا، حدیث کی سمجھوتی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا عیدگاہ گئے، اللہ کے رسول نے عید کی نماز سب سے پہلے پڑھی، عید کا خطبہ دیا اور پھر واپس لوٹ گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، نہ اللہ کے رسول نے پہلے کوئی دو نماز پڑھی اور نہ ہی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی، اللہ کے رسول کا حکم تھا۔ ایک حکم اور سب سے بڑا حکم اب آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں عورتوں کے تعلق سے، جو کہ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے۔ عام طور پہ عورتیں غصہ بھی کریں گی لیکن کہنا ضروری ہے۔ دیکھیے عورتیں عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتی ہے، جانا چاہیے، لیکن آپ جانتے ہیں جانے کے احکام بھی شریعت نے بتایا، کس انداز سے آپ کو جانا ہے، کس اعتبار سے آپ کو جانا ہے، بڑا ضروری میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کچھ شرائط ہے میرے بھائیوں، اگر عورتیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتی ہے، مسلمانوں کی دعاؤں میں خیر اور بھلائی کی دعا کرنا چاہتی ہے، تو پھر ان باتوں کی شرائط کا خیال کرنا پڑے گا، جو کہ ہمارے سماج میں یہ بات نہیں ہوتی ہے، اس کا باس و لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ جانتے ہیں یہ نماز پڑھنے کے لیے جو بھی عورتیں جاتی ہے اگر بالغ ہے تو وہ برقع پہن کے جائے گی، اوپر سے لے کے نیچے تک پورا اپنے آپ کو ڈھانپ کے جائے گی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب عید کے دن ہماری عورتیں نکلتی ہے، چونکہ نیا نیا کپڑا رہتا ہے
تو اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرنے کے لیے برقع نہیں پہنتی. یہ کہاں کا اب مومنہ ہے، اب مسلمینہ ہے، آپ کے لیے ضروری بنتا ہے برقع پہننا. آپ اپنے سر سے لے کے پاؤں تک آپ اپنے حسن کو چھپا کے جائیں گے. عید ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آزاد ہے، بلکہ یہ شرط بیان کی گئی ہے آپ برقع پہن کے جائیں گی. نمبر 2، زیب و زینت آپ چھپا کر جائیں گی. بہت ساری عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں اپنے دوپٹے کو سیدھا کرتی ہے، اپنے بال کو کھلا رکھ کے جاتی ہے. دیکھا ہوگا آپ نے پاؤں میں پازے کی زلزل کی کھنکارتے ہوئے جاتی ہے. آپ نے یہ زیب و زینت نعوذ باللہ اب راستے پر ظاہر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بنا یہ بڑا زانیہ کہا گیا ہے جو عورتیں بازاروں کے اندر اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرتی ہوئی پھرتی ہے. ایسی عورتوں کو زانیہ کہا گیا ہے. لہذا آپ کو اپنی زیب و زینت کو چھپانا پڑے گا، اپنے حسن کو چھپانا پڑے گا، اپنے کپڑوں کو چھپانا پڑے گا، اپنے پازے کو چھپانا پڑے گا. ایک شرط یہ بھی ہے عطر اور خوشبو لگا کر نہیں جا سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پورا راستہ مہک سا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، شریعت نے منع کیا ہے. اب نہیں آ سکتی ہے کسی پرائے مرد کے سامنے. ایک شرط یہ بھی ہے عورت اور مرد کے لیے خصوصاً الگ انتظام ہونا چاہیے. ضروری ہے یہ راستہ الگ ہونا چاہیے، منڈپ الگ ہونا چاہیے، ویوستھا الگ ہونی چاہیے. یہ ضروری بنتا ہے، یہ شروط میں سے ہے. نمبر 5، فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو ہی آپ نماز پڑھنے کے لیے جا سکتی ہیں. کسی بھی قسم کے فتنے کا اندیشہ ہو، کوئی مرد آپ کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، آپ بہت یہ سب عام باتیں ہیں. عید کے دن یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اللہ کی بنا کوئی بھی فتنے کا اندیشہ ہو تو آپ نماز پڑھنے نہیں جا سکتی ہے. ایک قول میں آپ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ قول حضرت عائشہ نے نقل کیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے کہ آج کی عورتیں کس انداز سے اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرتے ہوئے نماز کے لیے راستوں پر چلتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے پر روک لگا دیتے. حضرت عائشہ کا قول ہے میرے بھائی. حضرت عائشہ فرماتی ہے. کیوں فرماتی ہے؟ اختلافات کتنے ظاہر ہو چکے اور آج یہ فتنے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. لہذا بہت ضروری ایک شرط یہ بھی بنتی ہے جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ اپنے خاوند سے اجازت لے کر جائے. میں نفل نماز پڑھنے کے لیے عید گاہ جا رہی ہوں، آپ مجھے اجازت. ہاں شوہر کے لیے ضروری بنتا ہے کہ اجازت دے دیں، لیکن یہ شرائط میں سے میں شروط آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، برا مت ماننا. حدیث کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں چونکہ ماحول بگڑتا جا رہا ہے اور شریعت کے نام سے بہت ساری بدعات ہماری سوسائٹی میں ہمارے سماج میں رائج ہوتی چلی جا رہی ہے. بولنا ضروری ہے، اس پر روک لگانا ضروری ہے. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی اپنی بچی میں اگر کوئی بھی فتنے کا اندیشہ دیکھتا ہو تو اسے پورا حق ہے کہ وہ نماز سے روک سکتا ہے. تم نہیں جا سکتی ہو نماز کے لیے، روکے ہو. ضروری بنتا ہے مرد کے لیے. تو یہ کچھ احکام تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. عید کے آداب بھی کچھ ہے، میں سر پڑھ جاتا ہوں. عید کے آداب سب سے پہلے غسل کرنا. دوسرے نمبر پہ عید الفطر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے کھجورے طاق عدد میں کھجورے کھاتے تھے. اور عید الاضحیٰ میں علماء نے بیان کیا ہے کہ بہتر اور مستحب ہے کہ سب سے پہلے وہ قربانی کا گوشت کھائے، یہ مستحب ہے اس کے لیے. تیسری بات عید کے دن تکبیرات بلند سے کہی جائے، تکبیرات زیادہ سے زیادہ کہی جائے. یہ تکبیرات کہنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی پڑھا رہا ہے تو آپ پڑھتے جاؤ پھر رک جاؤ، پھر لگاتار اگر آپ جتنی بھی طاقت ہے اب تکبیرات پڑھنا چاہو تو پڑھ لو. یہی عمل ہے صحابہ کا، یہی عمل ہے. صحابہ زور زور سے لگاتار عید کی تکبیرات پڑھا کرتے تھے. نمبر 4 مبارکبادی دینا چاہو تو آپ کسی کو عید کی مبارکبادی بھی دے سکتے ہیں نماز کے بعد. تو یہ کچھ خطبہ سننا مسنون ہے. عمدہ لباس پہن